व्यूअर्स, आपका होस्ट अल्लाह नौशानी आपके अपने, मेरे अपने और हम सब के अपने यूट्यूब चैनल सोशल रिफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में आपको सलाम पेश करता है। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? उम्मीद है कि मेरे सारे व्यूअर्स और सारे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को वॉच करने का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मैं देखता हूँ यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग होती रहती है यूट्यूब की तरफ से, और एनालिसिस बता रहा होता है कि आज इस पे कितने व्यू आए, इस वीडियो पे कितने व्यू आए, तो उसमें व्यूज़ भी आते रहते हैं। सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा चैनल बहुत काफ़ी कामयाब जा रहा है यूट्यूब के हिसाब से भी, और वैसे तो है ही स्पिरिचुअल जर्नी, माय स्पिरिचुअल जर्नी, मेरा रूहानी सफ़र आजकल चल रहा है, तो उसमें तो है ही खैर और बरकत। तो बहुत मेहरबानी व्यूअर्स। मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के मसाइल तो बहुत हैं, हर मसले का फिर अलग अलग हल भी होता है। मैंने बड़े 3 मसले आपके सामने डिस्कस भी किए और उसके आपको वज़ाइफ भी बताए। अब अगर कहें कि जी इससे ज़्यादा और मसले तो बहुत हैं, हर एक के वज़ाइफ भी बहुत हैं। जैसे अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है, ज़ाती अल्लाह ताला का नाम, वो तो अल्लाह है, लेकिन सिफ़ाती नाम भी है, 99 नाम सारे सिफ़ाती हैं। इसी तरह वज़ाइफ भी इतने ही बनते हैं, हर एक अलग 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 अलग। लेकिन मैंने आपको सैंपल की तौर पे जो 3 बड़े जो रिकॉर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मास्टर की होती है एक, मुख्तलिफ कीज़ होती हैं, लॉक्स की, गाड़ियों की, हर गाड़ी की अपनी की होती है, हर ताले की अपनी चाबी होती है। तो इस तरह एक मास्टर की भी होती है जो सब तालों पे काम करती है, और वो मास्टर की जो है, वो मास्टर की जो है वो होती है सूफी फ़कीर के पास। जो सच्चा अल्लाह का दरवेश होता है, मैं उसको मास्टर कहता हूँ। कोई पीर नहीं होता, कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई शेख नहीं होता, लेकिन मैं उसको कहता हूँ मास्टर। क्यों कि हमारी फ़कीरी लाइन में जो है वो हम पीरों को अलग रखते हैं, हम सबको अलग रखते हैं। हम सिर्फ फ़कीर की ज़ात को मानते हैं जो अल्लाह में जाके जज़ब हो जाता है, उसको हम मानते हैं। जो मूतू कबल अंतमूतू की मंजिल से गुजरा हुआ, जो ला इलाहा में गुजर के डुबकी मार के और इल्लल्लाह से निकला हो, हम उसको रूहानी मास्टर मानते हैं, और वही अल्लाह तक पहुंचा हुआ होता है। जो ला इलाहा में घुसेगा वही इल्लल्लाह से निकलेगा। तो मास्टर की जो है वो होती है उस सूफ़ी मास्टर के पास, और सूफ़ी मास्टर, याद रखना, कभी मुरीद नहीं करेगा। क्या करता है फिर? अपने जो उसके शागिर्द जो होते हैं उनको क्या कहता है? उनको कहता है तालिब। जो तालिब इल्म होते हैं ना, तो वो तालिब करता है। इसी तरह मैं अगर बताऊं फ़कीर महदी साईं जहानिया के रेफरेंस से, तो फ़कीर महदी साईं जहानिया जो है उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को, अपने पोयलगों को कभी मुरीद नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? हमेशा उनको कहा कि ये मेरे तालिब दरवेश हैं। तो वो तालिब दरवेश होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होते। ये फ़कीर दरवेश जो होते हैं ना, ये अल्लाह वाले, ये बुज़ुर्ग, ये स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, रूहानी उस्ताद जिनको मैं कहूँ, ये मास्टर की होते हैं। इनकी ज़बान कुन होती है, जो ज़बान से निकलता है वही हो जाता है। अच्छा, ये ऐसे दरवेश होते हैं जो पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं है,
اگر آپ کہیں کہ جی یہ پڑھ کے کچھ پھونک دے، وہ عامل پیر اس طرح کرتے ہیں، عامل لوگ جو ہیں. لیکن یہ اللہ والے درویش جو ہیں یہ کبھی پھونکنے والے نہیں ہیں، یہ پھونک مارنے والے نہیں ہیں، یہ وظیفہ دم کرنے والے نہیں ہیں، یہ دم درود والے نہیں ہیں. یہ کیا والے ہیں؟ انہوں نے اپنی جان دے دی اور ادھر سے جان لے لی، پھر یہ جان ختم، وہی وہ، تو ہی تو. جب تو ہی تو ہو جاتا ہے تو یہ زبان بھی پھر وہ ذات استعمال کرتی ہے، رب کی ذات. پھر یہ زبان کن ہو جاتی ہے. اس میں پھر دولت کا مسئلہ ہو، پیسے کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا پرابلم ہو، اگر فقیر نے بولا کہ جا تیرا ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہر ایک کی پھر منزل اپنی اپنی ہے. جو وہاں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوتا ہے، محلول ہو چکا ہوتا ہے، ذات خدا بندی میں محلول ہو چکا ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ٹکتی، رکتی نہیں، جو بولے گا وہی ہو جائے گا. تو یہ ہے فقیر کی منزل. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج میرا جو وظیفہ ہے وہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، آج ہے ماسٹر کی. ہم نے بھی ماسٹر کی لی فقیر مہدی سائیں جہانیہ سے، ہمارے مرشد سے. ہماری کمانڈ ابھی بھی ان کے پاس ہے. ہمارا جو حال ہے، میں آفر کرتا ہوں کہ اگر کسی کو روحانیت سیکھنے کا شوق ہے، اگر کسی کو رب پاک کے قریب جانے کا شوق ہے، اگر کسی کو رب کے مقربین ہونے کا شوق ہے اور اس راستے پہ چلنا ہے، تو بالکل کسی کامل درویش، کسی فقیر اللہ والے کو وارث بنا دیں، وسیلہ بنا دیں، وسیلہ بنا دیں، اور وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر کسی کو اور نہیں ملتا تو ہم حاضر ہیں. ہمارے سے جو بھی رابطہ کرے گا، دیکھیں ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا، ابھی تک ہم نے کسی کو استادی تقریباً نہیں دی. کسی نے پوچھا تو اس کو تھوڑا بتا دیا، لیکن نہیں دی. یہاں پہ چینل پہ بیٹھ کے میں وہ کلمات جو مرشد نے ہمیں سکھائے، جو ماسٹر کی ہے، وہ میں یہاں پہ اعلان نہیں کر سکتا. یہ سینہ بسینہ چلتا ہے سارا راز. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو میرے پاس بھیجتا ہے تو میں اس کو شاگرد اپنا بناؤں گا، اور اس کو جو میرے پاس علم ہے وہ میں ضرور دوں گا. علم کیا دوں گا؟ کہ میں اس کو سکھاؤں گا، میں اس کو جو ماسٹر کی ہے مین وظیفہ، اسم اعظم جو ہے وہ میں ان کو پرووائڈ کروں گا، اور اس کی بازو پکڑ کے فقیر مہدی سائیں جہانیہ کے ہاتھ میں دے دوں گا. فقیر پاک یہ بھی آپ کی چھتری کے اندر، تو وہ اس کو فقیر پاک کے حوالے کر دوں گا اور اس کو وہ علم بتا دوں گا. باقی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یقین جانے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب آپ وہ ماسٹر کی چلاتے ہیں نا، اسم اعظم جس کو کہیں، وہ جب آپ چلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دل کھل جاتا ہے. آپ کا یہ سینہ جو ہے نا، یہ سینہ یہ ایک یونیورسٹی بن جاتا ہے. یوں سمجھے کہ جیسے پروفیسر اندر بیٹھے ہوئے ہو، سوال بھی یہیں سے، جواب بھی یہیں سے، اور آپ کے پاس اتنی تو نالج آ جاتی ہے کہ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ دنیا والے عالم جو ہیں یہ کتاب پڑھتے ہیں نا، یہ کتاب پڑھ کے پھر دوسروں کو بتاتے. لیکن اس ماسٹر کی والا، اسم اعظم والا جو فقیر درویش اللہ کا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا دیا ہوا علم اتنا ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ حقیقت کی منزل پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. اب دیکھیں شریعت پہ ہے، شریعت تو سب کے لیے ہے نا، تو شریعت حقیقت میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر پورے عالم اسلام کے لیے، لیکن انسانیت کے لیے ہے شریعت. اور پورے انسانیت کو حکم ہے کہ آپ اسلام میں شامل ہو جائیں. لیکن لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، باپ دادا کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، وہ الگ مسئلہ ہے.
وہ ان کی مرضی ہے, ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, لیکن حکم سب پوری انسانیت کو ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. حدیں ونجے سب کو, لا حد ونجے پیر, پر سچا لسو فقیر جیکو حد اللہ حد لنگے ونجے. کہ حد پہ, کہ حد جو ہے شریعت کی وہ تو سب کے لیے, پورے عالم انسانیت کے لیے. جو پیر ہوتا ہے وہ لا حد کو کراس کرتا ہے, جو پیر ہوتا ہے سوری وہ حد کو کراس کرتا ہے. اور جو فقیر ہوتا ہے وہ حد شریعت کی, لا حد پیر والی, اور اس کو بھی جو کراس کر کے آگے نکل جائے, رب کی دربار میں پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں فقیر. تو میں آپ کو آج صرف اتنا بتاؤں گا کہ بس یہ ماسٹر وظیفہ یہ ایک ہی رہتا ہے میرے پاس, اور یہ سب کے پاس یہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آدمی خود سیکھ لے اور خود جو ہے اللہ کے مقربین میں سے بن جائے, اللہ کا ولی بن جائے, اللہ کا درویش بن جائے, دوست بن جائے. پھر یہ ختم, رب کا کام ہے, پھر وہ اپنی کائنات کو خود چلاتا ہے. تو میں آج کے ویڈیو جو ہمارا پارٹ ہے اسپریچول جرنی کا, پارٹ 33 کو یہیں کمپلیٹ کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیوز آپ کو جو روحانیت پہ ہیں بہت پسند آئے ہوں گے, اور آگے بھی کچھ میں ویڈیوز بناؤں گا, کچھ سیشنز کروں گا روحانیت پہ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ بینکنگ ہے, کیونکہ میرے ساری زندگی بینکنگ میں دی ہے, تو بینکنگ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہیں. اس کے بعد روزگار کے مسئلے مسائل ہیں, اور بزنس کے ہیں, کون سے بزنس نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے بزنس میں. کیونکہ میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی, سماج سدھار یونیورسٹی. اب سماج سدھار یونیورسٹی میں سماج کو سدھارنے کے لیے جو پازیٹیو ہو سکے گا وہ انپٹ آپ کو میں دوں گا, اور اپنا تجربہ شیئر کروں گا. انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تب تک اپنے ہوسٹ اللہ نور شہانی کو دیں اجازت, اور ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو انڈیکیشن دے کہ میں یہاں پہ پہنچ چکی ہوں, تاکہ آپ دیکھ سکیں. تب تک اپنے ہوسٹ اللہ نور شہانی کو دیں اجازت. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.